زندگی دن بدن کٹھن اور دشوار ہوتی جا رہی ہے۔ ناخنوں سے چمڑی کو نونچا جا رہا ہے، بیکاری عام ہو چکی ہے، ہر طرف بدحلاکی کے بازار سرگرم ہیں، انسانیت انسانوں سے نکل کر جانوروں کے پیٹ میں جا چکی ہے، مظلوم کے آنسوں سے ظالم اپنی پیاس بجھا رہا ہے، حکمرانوں کی طرف سے ناانصافی، جبر اور ظلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اولاد والدین کی فرماندار نہیں رہی، بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر جب میں اصحاب کہف کا پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا رشک آتا ہے کہ ان لوگوں کا دل جب اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی جہالت اور گمراہی سے اکتا گیا تو ایک غار میں چلے گئے، غار میں جانے سے ان کا ایمان بھی بچ گیا اور اللہ رب العزت کی رضا بھی حاصل ہو گئی۔ لہٰذا یہ فتنوں سے بھرا دور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میرے دوستو، اپنی ذات کے اندر بھی ایک غار بنا لو جس میں کچھ دیر اترا کرو اور اپنے اعلیٰ رفیق کے ساتھ ملاقات کیا کرو، اس سے باتیں کیا کرو، اس سے تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا اور آپ لوگوں کو سکون قلب بھی نصیب ہو جائے گا۔ اور انتظار کرو اللہ رب العزت کے فضل کا، جب اس کا فضل مل گیا تو اس دنیا و آخرت کی تمام تر نعمتیں مل گئی۔ ایک تھانے کے اندر کسی محرر سے رپورٹ لکھتے وقت غلطی سرزد ہو گئی، اس نے دراز کھولا، ٹیپ نکالی، چپکائی، کھینچی اور اس غلطی والے حصے کو ختم کر دیا اور دوبارہ سے رپورٹ لکھنے کے لیے کاغذ کو تیار کر لیا۔ لہذا ہماری زندگی بھی اسی طرح کی ہے کہ اگر اس میں کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو بجائے یہ کہ اس غلطی کو لے کر آپ لوگ مایوسی کے کنویں میں گر جائیں، آپ اس غلطی کو ٹھیک کریں، اس کو درست کریں اور دوبارہ سے زندگی کا جو کاغذ ہے اس کو تیار کر لیں۔ اور اس کے بارے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اپنی ذات کے اندر ایک غار بنا لو، اس غار میں اترا کرو، اللہ رب العزت کے ذکر سے اور اس کی یاد سے اپنے دل و روح کو غسل دیا کرو، پھر دیکھو اللہ رب العزت کی نعمتوں کی بارش کس طرح سے آپ کے اوپر برستی ہے، اور کائنات کی سب سے مقدس ہستی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ اگر کوئی بے سہاروں کا سہارا ہے، بے کسوں کا کس ہے، بے بسوں کا بس ہے تو وہ صرف ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، جس سے ہم اپنے دکھوں کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔